یہ کہانی ناجو کی ہے جو شہر کے سب سے بڑے اور مشہور کالج سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکی تھی۔ اس کے نام کے ساتھ ڈگریوں کی ایک لمبی فہرست جڑی ہوئی تھی اور وہ اپنی ذہانت، قابلیت اور تعلیمی کامیابیوں پر بے حد فخر محسوس کرتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ علم وہ طاقت ہے جو انسان کو ہر میدان میں کامیاب بنا دیتا ہے۔ اس کے گھر میں ہر سہولت موجود تھی، نوکر چاکر تھے، آرام دہ زندگی تھی۔ اس نے کبھی یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ گھرداری کے بنیادی ہنر بھی سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی ماں اکثر نرمی سے سمجھاتی کہ بیٹی، کتابی علم انسان کو بات کرنا سکھاتا ہے، مگر عملی ہنر اسے زندگی جینا سکھاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ناجو کی شادی دانش سے طے ہو گئی، جو ایک سادہ، سنجیدہ اور سلیقہ مند خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ دانش خود بھی بناوٹ سے زیادہ حقیقت کو پسند کرنے والا انسان تھا۔ اس کے گھر میں سادگی، نظم و ضبط اور باہمی احترام کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ ناجو اس گھر میں اپنی ڈگریوں، اعتماد اور خود پسندی کے ساتھ داخل تو ہو گئی، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا یہ گھر صرف عقل سے نہیں بلکہ مزاج، صبر اور عملی سمجھ بوجھ سے چلتا ہے۔ شروع کے چند ہفتے خوشی خوشی گزر گئے کیونکہ مہمان نوازی اور گھریلو ذمہ داریاں زیادہ تر ساس ہی سنبھال رہی تھیں، مگر جلد حالات نے کروٹ بدلی۔ ایک دن ناجو کی ساس بیگم اختر کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ کمزوری اور بخار کے باعث وہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہیں۔ اس دن انہوں نے ناجو کو پاس بلایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نہایت محبت سے کہا، آج ان کا دل چاہ رہا ہے کہ بہو کے ہاتھ کا بنا سادہ سا سالن اور روٹیاں کھائے۔ انہوں نے پورے یقین کے ساتھ کہا، ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی ہر کام کو بہترین طریقے سے انجام دیتی ہے۔ ناجو جب باورچی خانے میں داخل ہوئی تو وہاں ہر چیز موجود تھی، تازہ سبزیاں، صاف برتن اور جلتا چولہا۔ اس نے اپنی کتابی سوچ کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ذہن میں فوراً یہ اصول آیا، کھانا پکانے کے لیے حرارت ضروری ہے اور جتنی زیادہ حرارت ہوگی چیز اتنی جلدی پک جائے گی۔ اسی منطق کے تحت اس نے ہانڈی یا پتیلی کے بجائے توا اٹھایا، کیونکہ اس کے خیال میں توا ہموار ہوتا ہے، اس پر گرمی زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے۔ اس نے چولہا جلایا، آنچ پوری تیز کر دی اور انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی توا سرخ ہو کر دھواں دینے لگا، اس نے کٹی ہوئی کچی سبزیاں بغیر تیل اور پانی کے اس پر ڈال دیں۔ اسے یاد تھا کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ براہ راست حرارت اور بھاپ سے غذائیت برقرار رہتی ہے، مگر چند ہی لمحوں میں حقیقت نے اسے آئینہ دکھا دیا۔ سبزیاں توے پر پڑتے ہی چٹکنے لگیں، ان کی نمی ختم ہو گئی، پکنے کی بجائے جلنے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سبزیاں سیاہ، سخت اور بد شکل ہو گئیں۔ باورچی خانے میں دھواں بھر گیا اور جلنے کی ایسی بدبو پھیلی کہ سانس لینا مشکل ہو گیا۔ ناجو گھبرا گئی، آنکھوں سے پانی بہنے لگا، مگر وہ اب بھی یہی سوچ رہی تھی کہ شاید تھوڑی دیر میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی دوران بدبو پورے گھر میں پھیل چکی تھی اور دانش اپنی ماں کے ساتھ دوڑتا ہوا باورچی خانے میں پہنچ گیا۔ وہ منظر واقعہ چونکا دینے والا تھا۔ ناجو ہاتھ میں چمچ لیے جلی ہوئی سبزیوں کو توے پر الٹ پلٹ کر رہی تھی اور اس کے چہرے پر حیرت صاف نظر آ رہی تھی، جیسے وہ یہ سمجھ نہ پا رہی ہو کہ اتنی گرمی کے باوجود سبزی گل کیوں نہیں رہی۔ بیگم اختر نے ایک لمحے کو کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے آگے بڑھیں اور چولہا بند کر دیا۔ ان کی آنکھوں میں غصے کی بجائے افسوس اور ہمدردی تھی، جیسے وہ کسی بچے کو غلطی کرتے دیکھ رہی ہوں۔ انہوں نے نہایت نرمی اور وقار کے ساتھ ناجو کو پاس بٹھایا اور کہا، بیٹی، علم صرف کتابوں میں قید نہیں ہوتا، اصل علم سلیقے، تجربے اور سمجھ میں ہوتا ہے۔ انہوں نے سمجھایا، ہر برتن کا ایک مقصد ہوتا ہے، توا روٹیاں سینکنے کے لیے ہوتا ہے، سبزی پکانے کے لیے ہانڈی کی گہرائی، تیل کی نرمی اور وقت کا صبر ضروری ہے۔ انہوں نے کہا، ڈگریاں انسان کو سوچنا سکھاتی ہیں، مگر زندگی چلانے کا ہنر عاجزی اور سیکھنے سے آتا ہے۔ یہ باتیں ناجو کے دل میں تیر کی طرح اتر گئیں۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا اس کی ساری تعلیم اسے کام سے گھریلو کام میں ناکامی سے نہ بچا سکی۔ اسی دن ناجو کے اندر کچھ بدل گیا۔ اس نے اپنی انا اور خود پسندی کو ایک طرف رکھا اور اپنی ساس کے ساتھ مل کر دوبارہ کھانا بنانا شروع کیا۔ اس بار اس نے جلد بازی نہیں کی۔ اس نے پیاز کو آہستہ آہستہ سنہرا ہوتے دیکھا، مسالوں کی خوشبو کو دل سے محسوس کیا اور یہ سیکھا کہ آنچ کو قابو میں رکھنا بھی ایک فن ہے۔ جب سالن تیار ہوا تو اس کی رنگت، خوشبو اور ذائقہ ناجو کے لیے کسی کامیابی سے کم نہ تھے۔ جب سب نے کھانا کھایا اور تعریف کی تو ناجو کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، وہ چمک جو کسی ڈگری یا تمغے سے نہیں بلکہ کچھ سیکھ لینے سے سکون سے پیدا ہوتی ہے۔ اس دن ناجو نے دل سے مان لیا کہ تعلیم اور ہنر ایک دوسرے سے مخالف نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل ہے۔ اس نے یہ بھی سیکھ لیا کہ گھرداری کوئی معمولی یا کمتر کام نہیں بلکہ ایک مکمل فن ہے جو صبر، محبت اور سلیقے سے پروان چڑھتا ہے۔ توے پر جلی ہوئی سبزیاں اس کی زندگی کا وہ سبق بن گئیں جس نے اسے صرف ایک پڑھی لکھی لڑکی نہیں بلکہ ایک سمجھدار انسان بنا دیا۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو ہمارے YouTube چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔